الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رحمت عالم نور مجسم شاہ عالم بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ شوق و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تعارف قرآن کے عنوان سے ہماری گزشتہ 2 جمعوں سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ کی اختتامی گفتگو میں قرآن مجید فرقان حمید کی تقسیم کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سن رہے تھے، جس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک 8 اعتبارات سے اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ 7 اعتبار تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے، جن میں آیتوں کے اعتبار سے تقسیم، سورتوں کے اعتبار سے تقسیم، پاروں کے اعتبار سے تقسیم، رکوع کے اعتبار سے تقسیم، ربع یعنی چوتھائی کے اعتبار سے تقسیم، منزل کے اعتبار سے تقسیم، اور عشر یعنی 10 آیتیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اس کے اعتبار سے بھی تقسیم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ 8ویں تقسیم جو آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ ہے قرآن پاک کے مقدار اور مضمون کے اعتبار سے تقسیم۔ یہ 8ویں تقسیم ہے جو قرآن پاک کی ہے، جو مضمون اور مقدار کے اعتبار سے۔ تو مضمون کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے قرآن پاک کی 4 طرح کی قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 سبع طوال، نمبر 2 مئین، نمبر 3 مثانی، اور نمبر 4 مفصل۔ قرآن مجید کے اندر جو مضامین موجود ہیں، مختلف مضامین ہیں قرآن پاک میں۔ اسی طرح قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف مقدار ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آپ کو 7 آیتیں نظر آئیں گی، اور سورہ بقرہ کی 286 نظر آئیں گی۔ کسی صورت کی 100 سے اوپر ہے، کسی کی 100 سے نیچے ہے، کسی کی 3 بھی ہے۔ تو یوں مقدار کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید مختلف ہے۔ تو اس مقدار اور مضامین کے عنوان کے اعتبار سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تقسیم کی گئی ہے، اور پھر اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے سبع طوال، یہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک، 10ویں پارے کے اندر جو سورہ توبہ ہے، تو سورہ بقرہ سے لے کے سورہ توبہ تک جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں، 8 صورتیں، ان کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں دراصل بڑی صورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آپ کو پتہ ہے 286 آیت ہے، اسی طرح سورہ آل عمران بڑی صورت ہے،
सूरत النساء बड़ी सूरत है, सूरत अल-आराफ बड़ी सूरत है, सूरत अल-अनफाल बड़ी सूरत है, सूरत अत-तौबा बड़ी सूरत है। तो इन जो बड़ी सूरतें हैं इनको सबअ तिवाल कहा जाता है। सूरह बकरा से लेकर सूरह तौबा तक वैसे तो 8 सूरतें बनती हैं, लेकिन चूँकि सूरह तौबा के अंदर शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो इसलिए सूरह अनफाल और सूरह तौबा को एक सूरत शुमार किया गया और यूँ फिर इन 8 सूरतों को सबअ तिवाल कहा जाता है। तो कुरान पाक की मिक़दार के अतबार से जो 4 किस्में हैं उनमें पहली है सबअ तिवाल। अगर सबअ तिवाल कहा जाए तो उससे मुराद होता है सूरह बकरा से लेकर सूरह तौबा तक की ये 8 सूरतें। दूसरे नंबर पर किस्म है जिसे मिईन कहा जाता है, अरबी में मिअतुन कहते हैं 100 को। तो ये जो सूरतें हैं जो मिक़दार के अतबार से दूसरी किस्म में शुमार होती हैं इनको मिईन कहा जाता है। मिईन से मुराद सबअ तिवाल के बाद यानी सूरह तौबा के बाद वो सूरतें जिनमें कम व बेश 100 आयतें हैं। और ये सूरह यूनुस जो सूरह तौबा के बाद आती है, तो सूरह यूनुस से लेके सूरह फातिर तक 22वें पारे में सूरह फातिर तक ये जो सूरतें हैं इनको कहा जाता है मिईन, कि इनमें कम से कम 100 आयतें। जैसे मैंने कहा कि मिअतुन अरबी में किसको कहते हैं 100 को। तो ये जो सूरतें हैं जिनमें 100 कम बेश 100 आयतें, 100 से ज़्यादा, तो इन सूरतों को मिईन कहा जाता है। ये दूसरी किस्म है, पहली सबअ तिवाल, दूसरी मिईन। तीसरी किस्म है जिसे कहा जाता है मसानी। मसानी से मुराद मिईन से मिली हुई वो सूरतें हैं कि जिनकी मिक़दार मिईन से कम हो और मुफस्सल से ज़्यादा हो। मुफस्सल चौथी किस्म है इसकी। पहली किस्म सबअ तिवाल, सूरह बकरा से सूरह तौबा तक। दूसरी किस्म मिईन, सूरह यूनुस से सूरह फातिर तक। तीसरी किस्म है मसानी की। ये मसानी वो सूरतें होती हैं कि जो अगली चौथी किस्म मुफस्सल से उसकी तादाद ज़्यादा होती है, और मिईन जिसमें कम से कम 100 आयतें थी उससे इन सूरतों की जो आयतें हैं उनकी मिक़दार कम होती है, ये वो कहलाती है मसानी। और ये सूरह अहज़ाब से लेकर सूरह क़ाफ़ तक इसकी, सूरह क़ाफ़ के शुरू तक इसकी मिक़दार बयान की जाती है। तो सूरह अहज़ाब से लेकर सूरह क़ाफ़ के पहले तक, सुनिए सूरह हुजुरात इसमें शामिल है, सूरह हुजुरात तक जो सूरतें हैं इनको मिक़दार के एतबार से मसानी शुमार किया जाता है। और चौथी किस्म है मुफस्सल की। मुफस्सल ये वो सूरतें कहलाती हैं जो छोटी सूरतें होती हैं, बहुत ज़्यादा भी छोटी नहीं, यानी बस दरमियानी इनकी सूरतें हों कि जो 100 से इनकी तादाद आयतों की कम ही होती है। और छोटी छोटी सूरतें हैं चूँकि, तो बार बार बिस्मिल्लाह आता है दरमियान में। जैसे आप कुरान पाक के जो आखिरी 3-4 पारे आप पढ़ें तो उसमें आपको छोटी सूरतें नज़र आएंगी, सूरतें जल्दी भी ख़त्म हो जाती हैं और बार बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नई सूरत शुरू हो रही होती है। तो इनको कहा जाता है मुफस्सल। और ये सूरह हुजुरात से लेकर सूरह नास तक, यानी कुरान पाक के आखिर तक ये जो सूरतें हैं सूरह हुजुरात से, ये कहलाती है मुफस्सल। तो मिक़दार के एतबार से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 4 किस्में हुई। नंबर 1 सबअ तिवाल, ये सूरह बकरा से सूरह तौबा तक। दूसरी है मिईन जिनमें कम से कम 100 आयतें हो कम व बेश, तो ये है सूरह यूनुस से सूरह फातिर तक। और फिर है मसानी, ये है सूरह अहज़ाब से सूरह क़ाफ़ के शुरू तक, और फिर यहाँ से लेके आखिर तक सूरह नास तक की जो सूरतें हैं इन किस्मों को, इन सूरतों को मुफस्सल कहा जाता है। तो मिक़दार के एतबार से, मज़मून के एतबार से कुरान मजीद की ये 8वीं किस्म है, जिसके अंदर फिर ये मज़ीद 4 किस्में मैंने आपके सामने बयान की। अब ये जो मैंने आपके सामने एक आखिरी किस्म बयान की है मिक़दार के एतबार से, जिसे हमने कहा है मुफस्सल। इस मुफस्सल की 3 किस्में हैं, और इस मुफस्सल का हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं उसके साथ बड़ा ताल्लुक़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 5 नमाज़ों में आम तौर पर ये जो मुफस्सल वाली सूरतें हैं ना, सूरह हुजुरात या सूरह क़ाफ़ से लेकर सूरह नास तक जो आखिर तक आती है, उमूमन इनमें से तिलावत किया करते थे 5 नमाज़ों में। यानी जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की आप रिवायतें पढ़ें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर में ये क़िराअत की, पहली रकात में ये पढ़ा, दूसरी रकात में ये पढ़ा।
اسی طرح مغرب میں یہ قرات کی، عشاء میں یہ قرات کی، تو پھر آپ کو وہ جو صورتیں نظر آئیں گی، قرآن پاک کے جو حصے نظر آئیں گے وہ مفصل کے ہوں گے۔ اسی مفصل کی 3 قسمیں ہیں، وہ کیا ہے؟ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری آسانی کے لیے تلاوت کی، جو سنت کہلاتا ہے، تو وہ یہی تھا، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ تو فجر اور ظہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل سے تلاوت کیا کرتے تھے، عصر اور عشاء میں آپ اوساط مفصل سے قرات کرتے تھے، اور مغرب کی نماز میں آپ قصار مفصل سے تلاوت کرتے تھے۔ اب یہ ہے کیا کیا؟ تو سبع طوال مفصل سے مراد ہے جو سورہ حجرات، ہم نے مفصل کی قسم یہی کی تھی نا کہ جو سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک کی صورتیں ہیں وہ مفصل کہلاتی ہیں۔ تو سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، 30ویں پارے میں جو سورہ بروج ہے، تو سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک یہ جو صورتیں ہیں یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں، یہ فجر اور ظہر میں پڑھی جائے گی۔ پھر ہے اوساط مفصل، یہ سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک، 30ویں پارے میں سورہ بروج سے سورہ بینہ تک جو صورتیں ہیں وہ کہلاتی ہیں اوساط مفصل۔ یہ عصر اور عشاء میں ان کی تلاوت کی جائے گی۔ مغرب کی نماز میں تلاوت کی جائے گی قصار مفصل سے، اور یہ کون سی صورتیں ہیں؟ یہ سورہ بینہ سے لے کر جو سورہ ناس تک کی آخر کی صورتیں بنتی ہیں یہ کہلاتی ہیں قصار مفصل، اور ان کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ جو قسمیں ہیں، اگر کوئی اس کے مطابق تلاوت کرتا ہے کہ طوال مفصل جو صورتیں ہیں ان کی قرات فجر اور ظہر میں کر لیں، جو اوساط مفصل ہیں ان کی قرات عصر اور عشاء میں کر لیں، اور جو قصار مفصل ہے ان کی قرات مغرب کی نماز کے اندر کر لیں، تو ایسا کرنا اگر کوئی سنت پر عمل کی نیت سے کرے گا تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ علماء کرام باقاعدہ طور پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ ان نمازوں میں انہی صورتوں کے حوالے سے قرات کرنی چاہیے۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کی جو صورتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتوں میں مختلف صورتوں کے کچھ مجموعوں کو کوئی نام بھی دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حسنین کریمین پر معوذتین پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ یہ معوذتین کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، چونکہ دونوں صورتوں میں ہے قل اعوذ ہے نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو ان دونوں صورتوں کو ملا کر ان کا ایک مجموعہ، ایک نام دیا گیا، وہ ہے معوذتین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر اپنے بچوں پر یہ یوں دم کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بعض حضرات کو لگتا ہے نا کہ بچہ ہے ایسی حرکتیں کر رہا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہے، تو خود پر بھی اور اپنے بچوں پر بھی۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی صورتیں لیکن اتنی پاورفل ہیں کہ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی سورہ فلق اور سورہ ناس خود بھی پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو 114 صورتیں ہیں، یہ 114 صورتوں کے اندر جو مختلف صورتیں ہیں ان کے مجموعوں کو بھی کچھ نام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حوامیم۔ اب آپ سے کوئی کہے کہ قرآن مجید میں حوامیم کہاں ہے، تو آپ ڈھونڈتے رہیں، آپ کو کوئی صورت حوامیم کے نام سے نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حوامیم کسی ایک صورت کو کہتے ہی نہیں ہے۔ حوامیم ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جن کی ابتدا میں حامیم آتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کچھ صورتوں کے شروع میں آپ نے حامیم کا لفظ پڑھا ہوگا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حامیم جن صورتوں کے شروع میں آ جاتا ہے، یہ لوح قرآنی میں بھی شامل ہے، حروف مقطعات کے اندر بھی ہے۔ تو جن صورتوں کے شروع میں حامیم ہے ان کے مجموعے کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور یہ 7 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، وہ ہیں سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف۔ یہ قرآن مجید کی وہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں آپ کو حامیم نظر آئے گا، تو ان 7 صورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے کبھی حوامیم کی تلاوت کی ہے،
تو بندہ پریشان نہ ہو، بندہ کہے کہ ہاں بھائی جو قرآن مجید میں نے پورا پڑھا ہوا ہے تو اس میں حوامیم بھی شامل تھی، یہ ساتوں صورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے وہ بھی شامل تھی۔ تو ایک تو یہ حوامیم کے نام سے قرآن پاک کی صورتوں کا مجموعہ ہے جس میں کتنی صورتیں شامل ہیں؟ 7 صورتیں۔ ایک مجموعہ ہے جسے طواسین آخر میں میم ہے یا پھر طواسین کہا جاتا ہے، آخر میں نون ہے، طوا سے شروع ہوتا ہے، طواسین یا طواسین۔ یہ کون سی صورتیں ہیں جن کے شروع میں طواسین آتا ہے یا طواسین میم آتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا نا، کہیں پر طواسین شروع میں آ جاتا ہے لغت قرآنی میں سے، حروف مقطعات میں سے، کہیں پر طواسین میم بھی آتا ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں ان کو یا تو طواسین کہتے ہیں میم کے ساتھ یا پھر طواسین کہتے ہیں نون کے ساتھ۔ اور یہ 3 صورتیں ہیں، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص۔ ان صورتوں کے شروع میں یہ ہے، کہیں پر طواسین ہے اور کہیں پر طواسین میم ہے۔ تو ان 3 صورتوں کے مجموعے کو طواسین یا طواسین کہا جاتا ہے۔ ایک ہے جسے کہتے ہیں مسبحات۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں کہیں پر سورت شروع ہوتی ہے لفظ سبحان سے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا سورت شروع ہو رہی ہے سبح سے، سبح للہ ما فی السماوات۔ کہیں پر شروع ہوتی ہے یسبح سے، اور کہیں پر شروع ہوتی ہے سبح سے، ٹھیک ہے؟ تو جس صورت کا شروع سبحان لفظ سے ہے، سبح سے ہے، یسبح سے ہے یا سبح سے ہے، تسبیح کا جو ایک مادہ ہے سین با اور ہا، تو یہ سبح کا مادہ جس صورت کے شروع میں ابتدا میں جہاں سے یہ صورت شروع ہو رہی ہو تو اسے کہا جاتا ہے مسبحات، یعنی تسبیح والی صورتیں، مسبحات تسبیح والی صورتیں۔ اور یہ بھی 7 صورتیں، بنی اسرائیل، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی۔ تو یہ جو 7 صورتیں ہیں ان کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مسبحات، 7 صورتیں۔ ایک ہے عتاق اول۔ یہ جو عتاق اول ہے اس سے مراد 5 صورتیں ہیں، ان خاص صورتوں کو 5 صورتوں کے مجموعے کو عتاق اول کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء۔ آپ یہ جو صورتیں ہیں آپ ان میں پڑھیں گے تو آپ کو یوں سمجھ لیں کہ پچھلے جو انبیاء ہیں ان کے واقعات اس میں زیادہ نظر آئیں گے، ان صورتوں کے اندر جو پچھلی امتوں کے جو واقعات ہیں وہ آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ اس میں زیادہ نظر آئیں گے۔ تو عتاق اول، اول ہوتا ہے اول، پہلے کو کہتے ہیں، تو اول کی جمع اول بھی آتی ہے۔ اول ایک شخص ہوگا نا، اور بہت سارے لوگ اگر اول ہوں تو اسے اول کہا جائے گا ان کی جمع میں۔ تو عتاق اول، پہلوں کی باتیں جن صورتوں میں زیادہ ہیں، واقعات وغیرہ زیادہ ہیں، یہ بھی مجموعہ کہلاتا ہے۔ اور وہ 5 صورتیں ہیں جن میں یہ واقعات آپ کو زیادہ ملتے ہیں، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء۔ یہ جو 5 صورتیں ہیں ان کو ان کے مضمون کے اعتبار سے جو اس میں واقعات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں ان کو عتاق اول کہا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید آپ دیکھیں گے کہ ہمارے درمیان جو 2 گتوں کی شکل میں موجود ہے، اس کا نصف کہاں پر ہوتا ہے؟ آدھا کہاں پر ہوتا ہے؟ ویسے تو چونکہ ہماری سرزمین پر جو قرآن پاک موجود ہے پاک و ہند کے اندر اور عرب کے بیشتر ممالک میں، تو وہ 30 پاروں کی شکل کے اندر موجود ہے۔ لیکن میں جیسا کہ آپ کو پچھلے جمعوں میں بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ 30 پارے کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے، بس یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو 2 گتوں کے درمیان ہے یہ قرآن ہے، اور کوئی ایک آیت یا حرف بھی قرآن کا اس سے باہر نہیں ہے، سب اس کے اندر ہے۔ اب اس کے اندر رکھ کر کوئی 30 پارے بنائے کہ 300 پارے بنائے، وہ مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جیسے قرآن پاک 30 پاروں کی شکل میں ہے، تو کسی سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی قرآن پاک آدھا نصف کہاں پر ہوتا ہے قرآن پاک کا، تو وہ تو کہیں گے جی 15 پارے 15 پارے، آسانی سے ہو گیا نصف۔ تو قرآن پاک کا جو نصف ہے یہ بھی مختلف اعتبارات سے کیا گیا ہے، ایک اعتبار سے نہیں۔ حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف الگ ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74، اس میں ایک لفظ آتا ہے لفظ نکرہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 74، اس میں لفظ ہے نکرہ کا۔ اس نکرہ کے نون پر، نکرہ کے نون پر
قرآن پاک کو اگر حروف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نقرہ پر قرآن پاک نصف ہو جاتا ہے. یعنی قرآن پاک کی مثال کے طور پر اگر 30 حروف ہیں، مثال کے طور پر 30 حروف ہیں، تو نقرہ کا جو نون ہے یہ 15واں حروف ہے. اس اعتبار سے حروف کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک، تو پھر حروف کے اعتبار سے یہ جو لفظ نقرہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74 کے اندر، اس نقرہ کے نون پر یہ قرآن مجید کا نصف ہو جاتا ہے. کلمات کے اعتبار سے اچھا، ایک قول کے مطابق یہ حروف کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. آپ نے 15ویں پارے میں ایک لفظ پڑھا ہوگا، موٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. یہ عموماً موٹا کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر عام قرآن مجید کا فونٹ 16 ہے نا، تو یہ وَلْيَتَلَطَّفْ لفظ آپ کو 18 یا 20 کے فونٹ میں لکھا ہوا نظر آئے گا. باقاعدہ بولڈ ہوتا ہے، بڑے حروف میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ بڑا کر کے وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن مجید میں آپ کو سب میں ایک ہی فونٹ نظر آئے گا. وَلْيَتَلَطَّفْ کو بڑا کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ بڑا کر کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق یہ جو سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ ہے نا، اس پر قرآن پاک حروف کے اعتبار سے آدھا ہوتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ سے پہلے تک سارا پہلا آدھا، اور وَلْيَتَلَطَّفْ کے بعد کیا ہے؟ دوسرا آدھا. تو حروف کے اعتبار سے سورہ کہف ہی میں، سورہ کہف 15ویں پارے میں شامل ہے، یہ 15ویں پارے کے اندر ہے. تو سورہ کہف کی ہی یہ آیت نمبر 74 جس میں لفظ نقرہ ہے، اس کے نون پر یا تو جو ہے قرآن پاک حروف کے اعتبار سے آدھا ہو رہا ہے، یا پھر یہ جو لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ 19ویں آیت کے اندر، اس کے اندر یہ حروف کے اعتبار سے قرآن مجید نصف ہو جاتا ہے. پھر ہے کلمات کے اعتبار سے، جیسے الحمد، یہ کلمہ ہے نا، للہ یہ ایک کلمہ ہے، رب ایک کلمہ ہے، العالمین ایک کلمہ ہے، الرحمن ایک کلمہ، الرحیم ایک کلمہ، مالک ایک کلمہ، یوم ایک کلمہ، الدین ایک کلمہ. تو کلمات کے اعتبار سے کہ قرآن مجید میں الحمد سے لے کے والناس تک کتنے کلمات ہیں، تو کلمات کے اعتبار سے سورہ حج اس کی آیت نمبر 20 میں ایک لفظ آتا ہے والجلود. اس والجلود پر قرآن مجید کلمات کے اعتبار سے کیا ہو جاتا ہے؟ آدھا ہو جاتا ہے. آیتوں کے اعتبار سے قرآن مجید میں کتنی آیت ہیں؟ 6666 تو مشہور ہے، میں نے تو کچھ اور بتایا تھا. تو قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں کر لیں، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آیتوں کا مسئلہ بھی کوئی ایسا مارکت الارا نہیں ہے، کوئی کتنی بھی بنا لے، 7000 بھی بنا لے، بس رہنا یہی قرآن چاہیے جو دو گتوں کے درمیان موجود ہے. آیتوں کی تقسیم بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر کوئی پھنڈا کیا جائے، لڑائی کی جائے. کتنی بھی آیتیں کر لی جائیں تو یہ اسی میں ہونا چاہیے بہرحال. تو آیتوں کے اعتبار سے سورہ شعراء کی آیت نمبر 45 میں ایک لفظ ہے یأفکون. اس یأفکون کے لفظ پر آیتوں کے اعتبار سے جب یہ یأفکون پر ختم ہوتا ہے تو آیتوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ نصف الگ ہو جاتا ہے. اور اگلا جو قرآن پاک کا جو حصہ ہے یأفکون سے آگے سورہ ناس تک، یہ آیتوں کے اعتبار سے دوسرا حصہ شمار ہوتا ہے. اور صورتوں کے اعتبار سے، کیونکہ صورتیں کتنی ہیں؟ 114. 114 کا آدھا کیا ہوگا؟ 57. تو 57 صورتیں کہاں تک ہو رہی ہیں؟ 57 صورتیں ہو رہی ہیں سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ تک. سورہ الحمد سے، سورہ فاتحہ شریف سے لے کر سورہ مجادلہ سے پہلے تک صورتوں کے اعتبار سے 57 صورتیں پوری ہو جاتی ہیں. اور سورہ مجادلہ آپ دیکھیں گے 28ویں پارے میں جا کر ہے، تو 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ سے لے کر آپ کو سورہ ناس تک یہ بقیہ 57 صورتیں نظر آئے گی. تو قرآن مجید جو 114 صورتوں کے اعتبار سے جو آدھا ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیے 27 پارے ایک آدھا میں شمار ہوتے ہیں اگر ہم صورتوں کے اعتبار سے دیکھیں. اور بقیہ جو 3 پارے جو 28، 29، 30 ہے، ان 3 پاروں کے اندر 57 صورتیں موجود ہیں. تو اس اعتبار سے قرآن مجید کیا ہو جاتا ہے؟ آدھا شمار ہوتا ہے. ایک اور تقسیم قرآن پاک میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے کی جاتی ہے. قرآن پاک کی جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی. ہجرت کرنے سے پہلے جو 13 سال تھے نبوی زندگی کے، جو بھی ہجرت نہیں کیے تھے، آپ نے مکہ شریف میں گزارے، تو ہجرت کرنے سے پہلے جو 13 سال تھے ان میں جو کلام پاک نازل ہوا، جو صورتیں نازل ہوئی، وہ صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ مکی صورتیں. اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی ہیں.
اب آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض صورتیں وہ ہیں جو پوری کی پوری مکے میں نازل ہوئی، بعض صورتیں وہ ہیں جو پوری کی پوری مدینے میں نازل ہوئی، بعض صورتوں کا کچھ حصہ مکی ہے کچھ حصہ مدنی ہے، اس کی کچھ آیتیں مکی میں نازل ہوئی تھی کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، غرض صرف اس بات سے ہے کہ یہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد۔ جو ہجرت سے پہلے ہے اب وہ کہیں پر بھی نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مکی صورت کہلاتی ہے، مکیہ اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، اور وہ جو صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں وہ کہلاتی ہیں مدنی صورتیں، جن کے آخر میں مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، تو 85 صورتیں 85 صورتیں قرآن پاک کی مکی ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی 13 سال کے عرصے میں، اور بقیہ جو 10 سال کا عرصہ تھا ان میں 29 صورتیں 29 صورتیں نازل ہوئی تھی، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدنی ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک آخری مسئلہ جس پر میں بات کر کے اپنے اس ٹاپک کو کلوز کروں گا، جو ہمارا تعارف قرآن کا چل رہا ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی قراتوں کے حوالے سے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا 17 کا، 17۔ یہ 17 کیا ہے؟ دراصل قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا تھا، تو میں آپ کو یہ بات پہلے جو ہمارا سب سے پہلا جمعہ تھا تعارف قرآن کے حوالے سے، آج تو تیسرا جمعہ ہے، اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ مختلف جو عرب کے قبائل تھے ان میں مختلف الفاظ مختلف انداز سے ادا ہوتے تھے۔ میرے پاس باقاعدہ وہ موجود ہے کہ وہ کون سے لفظ کو کون سا قبیلہ کس طرح پڑھتا تھا، اس کی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، مگر ابھی وقت نہیں ہے وہ بیان کرنے کا۔ تو مختلف قبیلے مختلف الفاظ کو مختلف لہجوں میں اور مختلف اعراب کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو وہ تو لغت قریش پر نازل ہوا، ان کے لیے وہ پڑھنا مشکل تھا۔ اب ایک لفظ ہے رأیت کی، ایک قبیلہ اس کو پڑھتا تھا رأیت کش، وہ اس کے بغیر اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، ان کی زبان ہی اسی طریقے کی تھی۔ اب کیا کیا جائے، شین تو ہے نہیں اس لفظ کے اندر، تو اب کیا کیا گیا کہ لغت قریش پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور جو عرب کی 7 مشہور اور دیگر قبیلوں کی لغات تھی، جیسے بنو حذیل تھا، بنو تمیم تھا، بنو طے تھا، تو اسی طرح جس طرح قریش تھا، تو قریش کے عرب کے اور 6 قبیلے تھے جن کی لغتیں اس زمانے میں مشہور تھیں وہ بھی عربی زبان کی، مگر کچھ فرق تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ باقاعدہ فرماتے تھے کہ جو فلاں قبیلے والے ہیں وہ ان کو اپنے لہجے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے اعراب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو قریش والے ہیں وہ اسی کے مطابق پڑھیں گے جو قرآن ان کے سامنے نازل ہوا۔ تو 7 لغتوں کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور ابتدا میں 7 لغتوں پر قرآن پڑھا جاتا تھا۔ حدیث پاک بھی ہے کہ قرآن 7 حرفوں پر نازل کیا گیا ہے، تو وہ جو 7 حرف ہیں اس سے مراد یہ 7 لغتیں۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ قرآن کو کتابی شکل دی تھی، مختلف جو چیزوں پر قرآن لکھا ہوا تھا ان کو 2 گتوں کے درمیان جمع کر کے کتاب بنایا، تو آپ نے پھر اس وقت یہ لغت قریش کے مطابق اس کو جمع کیا تھا اور ان لغتوں کو ختم فرما دیا تھا۔ لیکن قرآن پاک کے اور بہت سے ایسے الفاظ کہ جن کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مختلف چلی آ رہی تھی۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو سورہ فاتحہ ہے اس کو مالک یوم الدین کے بجائے ملک یوم الدین بھی پڑھتے تھے۔ مالک لفظ اور ملک لفظ میں آپ دیکھیں گے فرق ہے نا، مالک اس میں کھڑا زبر ہے الف کے ساتھ سمجھ لیں، اور یہ ملک ہے اس میں کھڑا زبر نہیں ہے، الف ساتھ نہیں ہے، میم زبر ما ہے، تو ملک یوم الدین مالک یوم الدین۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح چلا آ رہا تھا۔ اسی طرح قرآن پاک کے اور بہت سے الفاظ ہیں جن کے اعراب میں کچھ آگے پیچھے حضور سے ہی چلتا چلا آ رہا تھا تسلسل کے ساتھ، اور اسی طرح الفاظ کے اندر بھی ان کو پڑھنے کی جو ادائیگی تھی وہ بھی اسی طرح چلتی آ رہی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو باقی رکھا، اور وہ کتنی قراتیں تھیں؟ وہ قراتیں تھیں 7۔ کتنی تھیں؟ 7۔ اور عربی میں 7 کو کہتے ہیں سبعتن۔ کیا کہتے ہیں؟ سبعتن۔ اب ہمارے بولنے میں سبعہ ہو گیا وہ، تو یہ 7 قراتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چلی آ رہی تھیں۔ اب یہ جو 7 قراتیں ہیں یہ کون کون سی قراتیں ہیں؟ یہ ہیں جناب سیدنا، آپ میں ان 7 اماموں کے آپ کو نام بتا رہا ہوں، آپ کہیں گے یہ امام کہاں سے آئے؟ دراصل بات یہ ہے جو 7 قراتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہی تھیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہی چلی آئی تھی۔ آگے چونکہ ایک قراءت پورا فن ہے، اور بعد کے علماء نے کسی نے کسی قراءت کو اپنے لیے بالکل لازم کر لیا، اس پر تحقیقات کی، اس کو مرتب کیا، لکھا، کسی نے کسی قراءت کو اپنایا، تو وہ 7 قراءتوں میں جب آگے چل کر 7 لوگوں نے انٹرسٹ لیا، اس کو کا اوڑھنا بچھونا بنایا، تو پھر ان قراءتوں کا نام انہی لوگوں کے نام پر پڑ گیا۔ جیسے مثال کے طور پر پاک و ہند میں ہم جو قراءت پڑھتے ہیں یہ کون سی قراءت ہے؟ یہ ہے
قراءت عاصم بروایت حفص، یعنی سیدنا امام عاصم بن ابو نجود کوفی ہیں جنہوں نے مولا علی سے یہ قراءت لی تھی اور پھر آگے اس قراءت کو بڑھایا۔ ہم قراءت عاصم پڑھتے ہیں پاک و ہند کے اندر، اور ان کے دو شاگرد تھے امام عاصم کے، ایک کا نام تھا شعبہ، ایک کا نام تھا حفص۔ تو جو ان کے شاگرد حفص تھے ان سے جو قراءت امام عاصم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے ہم اسے کہتے ہیں قراءت عاصم بروایت حفص۔ آپ دنیا کے دیگر ممالک میں جائیں یا اگر آپ یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر آپ قراءتیں سنیں گے آپ کو مختلف لہجے نظر آئیں گے، مختلف الفاظوں کی ادائیگیاں نظر آئیں گی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ دراصل قراءت عاصم نہیں ہے۔ وہ کون سی قراءت ہوگی؟ قراءت حمزہ ہوگی، قراءت علی بن حمزہ ہوگی، قراءت امام ابو جعفر ہوگی، قراءت امام ابو یعقوب ہوگی، قراءت امام خلف ہوگی۔ تو جو مختلف ائمہ ہیں قراءت کے ساتھ تو وہ ان کی قراءتیں پڑھتے ہوئے جبھی ان کے لہجے ان کے اعراب ہم سے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہم پاک و ہند کے اندر جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ سیدنا مولا علی سے ہم کو ملا ہے، اور اس طریقے کو باقاعدہ جنہوں نے فن کے طور پر اپنایا ان کا نام تھا امام عاصم، ان کے دو شاگرد تھے ان میں سے ایک کا نام تھا حفص۔ تو ہم پڑھتے ہیں قراءت عاصم بروایت حفص، اور دیگر ممالک کے اندر اور جو ائمہ قراءت تھے ان کی قراءتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا یہ تو 7 قراءتیں ہیں، ان کی وجہ سے 7 لفظ ہیں۔ اب یہ عشرہ کیا ہے؟ دراصل ان 7 قراءتوں کے علاوہ بھی 3 قراءتیں اور ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضور سے چلی آ رہی ہیں۔ اب اگر آپ 7 میں 3 ملا لیں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 10، اور عربی میں 10 کو کیا کہتے ہیں؟ عشرۃ۔ اب ہمارے بولنے میں کیا ہو گیا؟ عشرہ، وقف کر لیا ہم نے بولتا پر۔ تو 7 عشرہ، 7 قراءتیں وہ 7 امام، اور عشرہ انہی 7 کو ملا کر باقی 3 مزید امام ان میں شامل کر لیں ان کی قراءتیں، تو یہ کیا ہوا؟ 7 عشرہ۔ اچھا 7 عشرہ ویسے 7 بولے نا تو 7 اور 10 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 17۔ کتنے ہو جاتے ہیں؟ اچھا میں 7 عشرہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ 7 کس اعتبار سے ہے، عشرہ کس اعتبار سے۔ اگر ان کو ملا لیں 7 عشرہ کتنے کر لیں؟ 17۔ تو اب دراصل مراد یہ ہوگی کہ 7 تو یہ لوگ ہیں جو امام ہیں قراءت کے، مگر مسئلہ ہے ان سب کے کتنے کتنے آگے شاگرد تھے؟ 2 شاگرد تھے، تو 7 کو 2 کر لیں کیا ہو جاتا ہے؟ 14۔ وہ جو 7 قراءتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ دراصل 14 واسطوں کے ذریعے پہنچی ہیں، تو وہ 14 واسطے ملائیں اور جو الگ سے 3 قراءتیں ہیں ان 14 کو 3 میں شامل کریں تو آپ کتنی بن جاتی ہیں؟ 17۔ تو 7 عشرہ اگر کوئی 17 مراد لے کر کہے تو مراد اس کی توجہ یہ ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اگر کوئی 7 عشرہ سے مراد لے 7 قاری یا 10 قاری تو پھر وہ کون کون سے قاری ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ یہ جو قرآن مجید کی قراءتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس کا حکم سن لیں، ان سب کے سب قراءتوں پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان قراءتوں میں سے کسی ایک قراءت کا بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سے اسکالرز نکل کے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، چونکہ ہر بندہ آج کل چینل ہے، ہر بندہ اخبار ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی قراءت نہیں ہے، بس جو ہم جو پڑھ رہے ہیں بس یہی ایک ہے۔ حالانکہ جو دنیا کے دیگر ممالک میں مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیا وہ غلط ہے؟ معاذ اللہ نہیں، وہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن بعد والے چونکہ کسی ایک چیز کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں تو وہ ان کے نام کے ساتھ بالکل کیا ہو جاتی ہے؟ جڑ جاتی ہے، تو اسی لیے وہ نام ان کے مختلف ائمہ کے نام پر پڑ گئے، قراءت عاصم، قراءت علی، قراءت حمزہ وغیرہ، لیکن یہ سب قراءتیں حضور سے چلی آ رہی ہیں۔ ان سب قراءتوں پر ایمان لانا فرض ہے، لازمی ہے۔ کوئی بھی ان میں سے کسی قراءت کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، البتہ جس ملک میں جو قراءت چلتی ہے اسی کے مطابق پڑھی جائے۔ اب مثال ہے اگر میں نماز میں قراءت شروع کر دوں ملک یوم الدین کی، پڑھتوں میں صحیح رہوں نا، لیکن بولیں گے امام صاحب کو تو پڑھنا ہی درست نہیں ہے، مالک یوم الدین ہے، کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو قراءت جس ملک میں رائج ہے اسی کے مطابق پڑھی جائے، ورنہ ظاہر سی بات ہے جن کو پتہ نہیں ہوگا وہ کیا کہیں گے؟ غلط پڑھ رہا ہے، یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اور ظاہر سی بات ہے یہ کتنی غلط بات ہو جائے گی کہ پڑھتا ہوں بالکل وہ صحیح رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری قراءتوں کو مانا جائے گا، لیکن جس ملک میں جو قراءت رائج ہے اسی کے مطابق پڑھا جائے گا۔ ہمارے ہاں قراءت عاصم بروایت حفص ہے، اسی کے مطابق ہم پڑھیں گے۔ ہمارا یہ تعارف قرآن کا تیسرا جمعہ کمپلیٹ ہوا، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ہے تو بہت کچھ، مزید بھی جمعے اس پر پڑھائے جا سکتے ہیں، مگر ان 3 جمعوں پر اکتفا کرتے ہیں تعارف قرآن کے حوالے سے۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ باقاعدہ درس قرآن کا آغاز ہوگا، اور ابتدا میں جو پہلا جمعہ ہوگا وہ پڑھایا جائے گا تسمیہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले जुम्मे का उन्वान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात पाबंदी वक्त के साथ शिरकत फरमाइएगा। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।